حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو شکشت ہے، جو ایک ایجوکیٹڈ ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ معمولی محنت کے ذریعے بڑا سا بڑا رقم کماتے ہیں، اور ایک ایسا انسان جس کے پاس علم نہیں ہے ساری دن محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ زیادہ رقم نہیں کما پاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں اور اپنے اولادوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ابھی ہمارے سامنے آج کے مجلس کے صدر جناب حضرت مولانا سلیم الدین صاحب رحمانی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر اپنے ناصحانہ کلمات سے سامعین کو نصیحت فرمائیں۔ بزرگان محترم، یہ تربیتی پروگرام کا آج 5واں دن ہے اور اس کا آخری پروگرام انشاءاللہ کل ہے، جن کے مہمان خصوصی حضرت مولانا نجم الہدیٰ قاسمی صاحب ہیں، ان کا بیان کل انشاءاللہ ہوگا۔ اس تربیتی پروگرام کا مقصد ہم سب یہ جانتے ہیں کہ محرم کے خرافات سے لوگوں کو بچانا، اور ہم لوگوں نے اس میٹنگ میں یہ باتیں طے کر لیا اور اتفاق رائے سے یہ باتیں پاس ہو گئی کہ انشاءاللہ ہم ڈی جے پر کنٹرول کریں گے، محرم کے خرافات سے بچیں گے، اپنی عورتوں کو میلے ٹھیلے میں جانے گے، اور دیگر باتیں سامنے آئی۔ اب ہم سب آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں اور کل وہ امتحان کی گھڑی ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ ذمہ داری صرف نگراں کمیٹی کی نہیں ہے، بلکہ متفقہ طور پہ جتنے حضرات اس میں شامل تھے، جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم نگراں کمیٹی کے ساتھ ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے ماحول کو چینج کرنے میں، بدلنے میں مدد کریں۔ اور آپ حضرات جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ پر یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں پر اور آپ اپنے نوجوان بچوں پہ کل کنٹرول رکھنا ہے۔ رہ گئی بات جو حضرات یہاں تشریف نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ کوئی داروغہ، کلکٹر یا کوئی پولیس نہیں ہے جو کسی کو جو روک سکتے ہیں، البتہ اخلاقی طور پہ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اس کے سامنے پیش کر کے اس کو روکنے کی، منانے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پروگرام جہاں ایک طرف ہر ایک موضوعات پہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، مختلف موضوعات پہ باتیں کر کے وہ آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ جو لوگ ان باتوں سے ناواقف ہیں وہ واقف ہو جائے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اصل مقصد یہ ہے کہ کل کے خرافات سے ہم نوجوان کو بھی، اپنے بچے اور بچیوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بچانا، یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے میرے محترم، آخری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ کل کے دن آپ چھٹی منا لیجئے، قربانی دے دیجئے دین کے خاطر۔ صرف نیک کام کرنا ہی نیک نہیں ہوا کرتا،
برا کام کرنے سے رک جانا اور روک دینا یہ بھی نیک عمل میں داخل ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل ہر چیز پہ کنٹرول ہو، اور اپنی ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرتے ہوئے میلے ٹھیلے میں نہ جائیں، محرم کو نہ دیکھیں، تعزیہ داری کو نہ دیکھیں، اور اگر آپ کو واقعی امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، دعا کا اہتمام کریں اور عبادات میں اپنے وقت کو گزار دیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ محرم کی صرف حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا 2 روزے رکھیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں میں کچھ وسعت سے زیادہ کچھ اور دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کے اپنے بال بچوں پہ، بیوی پہ خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے رزق میں ہمیں اضافہ فرمائے گا۔ روزہ رکھنے کا اہتمام اس لیے کریں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ جو گزر چکا بقرعید سے 1 دن پہلے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور محرم کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال پیچھے کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جتنے صغیرہ گناہ آپ نے کیے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ روزے کے رکھنے کی وجہ سے آپ کے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرط ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ تو اس روزے کا اہتمام کرنا اور اپنے آل اولاد پر اسس کے مطابق خرچ کرنا، بس اتنی ہی سی حقیقت ہے اس محرم کی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے معاشرے میں ہے وہ سب خرافات میں داخل ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خرافات سے کچھ بھی بچیں اور اپنے آل اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور خاص کر کے اپنی عورتوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے کہ جم کر کے اس کام میں ہم لگیں اور ان تمام خرافات سے بچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا سلیم الدین صاحب رحمانی آپ حضرات کو نصیحت فرما رہے تھے۔ چند پہلو پر حضرت نے روشنی ڈالی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرت کی بتائی ہوئی باتوں پر اور ان کے دیے ہوئے ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس بلا کسی تاخیر اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل